الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم وقال الله تعالى في شأن حبيبه جلالا وإكراما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعثرت العوالم بغير ذكره ورجعه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدی مرشدی مولائی ادام اللہ فیضہ القدسیہ، برادران طریق، اللہ جل شانہ و عم نوالہ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے امت بابرکہ میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس پیدائش پر بے انتہا فخر عظیم عنایت فرمایا۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ایک ولی کامل کی نسبت سے اس پرفتن اور پرشوق دور میں وابستہ فرمایا، اور آج ایک خصوصی محفل میں مقصد بیت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ محترم بزرگ اور دوستوں، جب تک کہ کسی چیز کے حاصل کرنے کی رکاوٹیں دور نہیں کی جا سکتی، اس وقت تک وہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی، چاہے وہ چیز حاصل کرتے ہوئے انسان کئی سال گزار دے، اس کی رکاوٹیں اور اس کے منفی اثرات کو جب تک اپنے راستے سے دور نہیں کرتا، وہ شخص اپنی منزل کو نہیں پہنچ سکتا۔ ہمارا حال تو بالکل عجیب ہے کہ ہم اپنے باطن اور اس کے احوال سے اگر مطمئن بیٹھے ہیں، بے پرواہ بیٹھے ہیں، تو ہم سے بڑا کم عقل کوئی اور نہیں رہے گا، کیونکہ ہمارے ساتھ اس راہ میں دو بڑے خطرناک دشمن ہیں۔ یہ دو دشمن ایسے ہیں
جو انبیاء علیہ السلام کا بھی پیچھا کرتے ہوئے آئے ہیں، شیطان اور نفس۔ ایسے دشمن ہم اپنے پیچھے رکھتے ہوئے کیا ہم اپنے آپ کو پارسا اور پاکیزہ ثابت کر سکتے ہیں؟ جبکہ یہ ہمیشہ سے انسان کو مولا سے دور کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے صاف فرما دیا وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو کبھی پرہیزگار اور پاک مت سمجھو، اگرچہ کہ تم پاکیزہ ہوں گے تب بھی یہ مت سمجھو کہ تم اچھے ہو۔ اچھے ہونا ایک الگ چیز ہے، اچھے سمجھنا ایک الگ چیز ہے۔ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اگر تم اچھے ہیں اس کا علم تو تمہارے پروردگار کو ہے، وہ جان لیا تو بس ہے، کسی اور کے جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ایسے دشمن ہمارے ساتھ ہے، اور ان کی ساری محنت یہی ہے کہ یہ بندہ اللہ سے غافل رہے، اور ہم نے ان دشمنوں کے خلاف کوئی کارروائی بھی نہیں کی کہ ان کو اس راہ میں آنے سے اپنے آپ کو کس طرح سے محفوظ رکھا جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے سارے صحابہ میں ایک خوبی مشترکہ طور پر یہ تھی، ہر صحابی میں جو ایک خاص کیفیت تھی، وہ کیفیت حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں 120 صحابہ سے ملاقات کیا اور 120 صحابہ کی صحبت جلیلہ میں بیٹھا، اور ان 120 کے بھی 120 صحابہ کے اندر ایک کیفیت میں مشترک پایا، وہ یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک فکر مند ہوتا تھا، ایک گہری فکر میں رہتا تھا، ایک عجیب فکر لائق ہوتی تھی کہ ہماری آخرت کیا ہوگی۔ یہ کون ہے جن کی آخرت بن چکی ہے، ان کی آخرت کے بننے کی سند قرآن نے بیان کر دی، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، یہ سب جنتی ہیں، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اللہ تعالیٰ نے تقوی کو اور ان کو ایک کر دیا، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، اور کیسے نہیں ہو سکتا جبکہ یہ اس کے اہل ہیں۔ پھر فرمایا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے قلوب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کے ذریعے سے امتحان لے لیا اور وہ کامیاب ہو گئے، اور وہ سارے فکر مند ہے کہ ہماری آخرت کیسے ہوگی۔ اور جب ہم 1400 سال بعد آئیں اور ہر طرف قیامت کے نشانیوں کا ظہور بارش کے قطروں کی طرح ظاہر ہو، دین اور دینداروں کی حالتیں بدتر سے بدتر ہو، تو ایسے زمانے میں ہم اپنے آپ کو فکر مند نہیں رکھیں گے اور بے فکر ہو کے بیٹھیں گے کہ بھائی ہمارا تو بس پار ہے، تو یہ کتنی بڑی گمراہی ہے۔ خاص کر اہل طریق کو یہ نہیں ہونا تھا۔ ہم اپنے شیخ کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ بڑی علالت کے زمانے میں بھی ابھی فکر مند ہے کہ جہاں تک ہو سکے محفل میں بیٹھے، جہاں تک ہو سکے محفلوں میں آنے کی کوشش کرے، جہاں تک ہو سکے مریدین کی رہنمائی کرے، ابھی فکر مند ہے۔ تو بات یہ عرض کرنا ہے کہ ذکر کے جاری ہونے کے لیے یا اس راہ میں چلنے کے لیے سب سے پہلے اس راہ میں کامیاب ہونے کی فکر انسان کو ہونا چاہیے۔ جس طرح سے ہمیں کوئی چیز حاصل کرنا ہے، کہیں ایک اچھی جگہ خرید کر گھر بننا ہے، تو اس کی جستجو کے لیے ہم دن رات کوشش کرتے ہیں، لیکن جب اس کی حاصل ہو جائے تو اس کی جستجو کا کوئی مقصد نہیں رہتا، اس کی جستجو کا کوئی مقصد نہیں رہتا۔ اسی لیے
اس سے رابطہ کرے، اس سے رابطہ کرے، جو جانتا ہے اس سے رابطہ کرتے ہیں، جو نہیں جانتا ہے اس سے بھی رابطہ کرتے ہیں، پھر وہاں تک پہنچتے ہیں جہاں تک ہو سکے اس چیز کو حاصل کرنے کے سارے راستے ہم ٹٹول لیتے ہیں۔ ایک دین میں آنے کے بعد خاموش بیٹھ جاتے ہیں یا وہ ہزاروں بہانے لگاتے ہیں۔ ایسا ہو بھی سکتا، اس کے باوجود کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو حاصل کر سکتے؟ ذکر کی جو کیفیتیں ہیں، جو لذتیں ہیں، اس کو حاصل کرنے سے دور رہنے والا کتنا بڑا بیوقوف ہوگا۔ یہ جو اس راہ میں بہت بڑی جو رکاوٹ ہے، ایک تو اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو اللہ کے رحمان کے ذکر سے منہ موڑ کر خوشحال زندگی گزارنا چاہتا ہے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، تو ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیں گے۔ اب اپنی زندگیوں کو دیکھیے، یہ آیت کتنے لوگوں کی آئینہ دار ہے، کتنے لوگوں کی آئینہ دار ہے۔ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، ہم اس کو مسلط کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ اس کا ہم نشین ساتھی بن جائے گا، اس کا ساتھی بن جائے گا۔ قرین کا مطلب ایسا ساتھی جو سفر و حضر میں ہر خاص اور عام موقع پر وہ ساتھ رہتا ہے۔ جیسے ہم کہیں دعوت میں بھی جانا ہے تو وہ ساتھی کو فون کر لیتے، سفر میں بھی نکلنا ہے تو اس کو فون کر کے بلا لیتے۔ قرین کہتے ہیں ایسا ساتھی جو ہمارے ہم مزاج ہو، ہمارے اس کا اور ہمارا مزاج ہے۔ ہم ایسے ساتھی کو بہت زیادہ پسند کرتے، اور دنیا میں ہر آدمی تقریباً ایسا اپنا ایک ساتھی بنا کے رکھتا، ایسا ایک دوست بنا کے رکھتا جس کے مزاج ہمارے مزاج سے ملے ہوئے ہو۔ درمیان میں کوئی تیسرا آ گیا تو پھر اپنی بات آگے نہیں بڑھتی، وہ سفر بھی ترک کر دیتے، وہ کھانا پینا بھی ترک کر دیتے۔ یہ ساتھی جتنی دیر ہمارے ساتھ بیٹھتا ہمیں کبھی بھی طبیعت میں اکتاہٹ نہیں ہوتی۔ تو شیطان ایسا ساتھی بن جاتا ہے کہ اس کا مزاج ہمارا مزاج ایک ہو جائے، جو اس کا مزاج ہے وہ ہمارا مزاج، اور وہ اس کا جو مزاج ہے، اس کی جو عادتیں ہیں، اس کی جو طبیعت ہے، وہ سب ہمارے اوپر مسلط کر دیا۔ اب پورے وہی کام ہمارے ہوں گے جو شیطان کے تھے۔ ایسے میں رمضان آیا تو کیا ہوا؟ رمضان آنے سے اس کو کیا ہوا؟ بڑی بڑی محفلیں ملے گی تو اس کو کیا ہوگا؟ اس کو تو سارے مزے شیطان کے مزے کی طرح ہو گئے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، ذکر سے ہٹنے کے بعد ذکر کے خلاف اور ذکر کو چھوڑ کر اس کی زندگی اگر اس کو اچھی محسوس ہو، کچھ تو ہو بھائی، ذکر نہیں تو کیا ہوا؟ اللہ کی یاد نہیں تو کیا ہوا؟ میرے پاس تو یہ ہے نا، وہ ہے نا، فلاں ہے نا، سب کچھ ہے، ایک ذکر نہیں ہے تو کیا ہوا؟ یا یہ تو کم، پھر بھی خیال آنا بھی بہت بڑی نعمت ہے، خیال آنا بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت اللہ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ تم اگر اپنے آپ کو ذاکر محسوس کرنے لگو دل میں کہ میں تو ذاکر ہوں، تو اس کے بعد کا لمحہ تمہارا غفلت کا ہوگا۔ اگر تم اپنے آپ کو غافل ہوں سمجھ کر اپنے اندر ایک تڑپ ہے، فکر ہے کہ میں غافل ہوں، تو تم کبھی غافل نہیں ہو سکتے۔ پہلی بات، آپ جس فیلڈ میں بھی جائیے دین کے، کوئی بھی شخص اپنے آپ کو اعلیٰ درجے سے ذرا بھی نیچے دیکھنا نہیں چاہ رہا۔ اپنے طبیعت میں یہ محسوس ہم کر رہے ہیں کہ بھائی مجھ سے زیادہ پرہیزگار، مجھ سے بڑا مرتبے والا کوئی نہیں ہے۔ ابھی یہ خیال بھی صبح سے شام تک نہیں آ رہا کہ میری زندگی صبح سے شام تک غفلت میں گزر رہی ہے۔ اور صحابہ کی جو یہ کیفیت میں نے عرض کیا ہے، اس پر بہت واقعات ملیں گے۔
حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دورے خلافت ہے آپ گشت کے لیے نکلے تو دل میں خیال آیا کہ رعایا کا تو گشت کر رہا ہوں، میں اپنے نفس کا گشت کرنا کیوں چھوڑ دیا؟ لوگوں کے احوال تو دریافت کر رہا ہوں، میں اپنے احوال سے کیوں انجان ہو گیا؟ یہ سوچے اور گھر گئے، اپنے غلام کو علیحدہ کر دیے، پھر تنہا نکلے اور نکل کر ایک صحابی رسول کے پاس پہنچے جن کا نام حضرت حذیفہ بن یمان تھا۔ صحابہ میں اس صحابی کی خصوصیت یہ تھی، ان کو ایک خاص لقب تھا، صاحب سر رسول اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہونے کا شرف تھا، رازدار رسول تھے۔ وہ راز کیا تھا جو سرکار نے ان کے پاس رکھا، وہ صحابہ کو معلوم تھا۔ حضرت عمر رات میں پہنچے، دروازہ دستک دیے، دروازہ انہوں نے کھولا، پوچھا کہ کون ہے؟ تو کہا کہ میں عمر ہوں۔ تو انہوں نے کہا امیر المؤمنین، کیا میرے گھر کوئی جرم آپ کو مل گیا ہے؟ رات کے جیسے آپ تشریف لائے؟ تو کہا امیر المؤمنین مت کہو، عمر کہو، یہ عمر آیا ہے تمہارے گھر پہ، آج عمر آیا ہے تمہارے گھر پہ۔ کہا کہ یہ وقت میں آج امیر ہونے کی حیثیت سے، خلیفہ ہونے کی حیثیت سے نہیں آیا، میں کچھ اپنے باطن کی اصلاح کے لیے آیا ہوں، خاص اپنی بات کے لیے آیا ہوں، کیا مجھے اندر آنے کی اجازت نہیں ہوگی؟ تو فوراً چونک گئے اور اندر گئے اور بٹھا کر پوچھنے لگے امیر المؤمنین کیا بات ہے، آپ یہاں تشریف لائے اس وقت؟ تو حضرت عمر نے فرمایا اے حذیفہ، صحابہ میں یہ بات مشہور ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں منافقوں کے فہرست کو سمجھایا ہے، منافقین کی فہرست تمہیں بتلایا ہے، اور وہ راز تمہارے اور سرکار کے درمیان ہے، کسی اور کو معلوم نہیں تھا۔ یہ کہنا تھا، حضرت حذیفہ بن یمان کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اے عمر، چاہے تم کتنے بڑے مرتبے کے بھی ہو، وہ راز حضور کے اور میرے درمیان ہے، میں تمہیں بھی بتا نہیں سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو ہاتھ پکڑ کر عاجزی کے ساتھ بٹھایا اور کہا میں وہ فہرست پوچھنے کی جرت بھی کیسے کر سکتا ہوں؟ حضور نے جو راز رکھا میں اس راز کو کیسے پوچھ سکتا ہوں؟ میں وہ پوچھنے نہیں آیا، میں صرف یہ پوچھنے آیا ہوں، مجھے صرف یہ بتا دو، میں ہمیشہ اپنے دل میں اس فکر کو لے کر پریشان رہتا ہوں کہ کہیں اس فہرست میں عمر کا نام تو نہیں، مجھے بس اتنا دلاسا دے دو، مجھے راتوں کو نیند بھی نہیں لگتی، میں چین سے کھا بھی نہیں سکتا، میں چین سے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وقت بھی گزار نہیں سکتا، خدارا مجھے صرف اتنا بتا دو کہ اس منافقوں کی فہرست میں کیا خطاب کے بیٹے عمر کا نام بھی ہے یا نہیں؟ یہ سننا تھا، حضرت حذیفہ بن یمان چیخ پڑے، ان کی چیخ نکل گئی اور زار و قطار رونے لگے اور کہنے لگے اے عمر، حضور نے یہ تو نہیں بتایا، منافقین کے لسٹ میں تمہارا نام تو نہیں بتایا، مجھے منافقوں کے ناموں کے ساتھ حضور نے منافقین کی چند علامتیں بتائی ہے، یہ کہنا تھا حضرت عمر، اور رونے لگے۔ اب تو عمر کا نام نکل جائے گا۔ آپ نے کہا اے عمر، معلوم ہے ان علامتوں میں حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا جس کے اندر ابو بکر اور عمر کی محبت ہے، اے حذیفہ سمجھو کہ وہ نفاق سے ہمیشہ کے لیے بری ہے۔ جن کے دل نفاق سے محفوظ ہے، جن کے دلوں میں ابو بکر اور عمر کی محبت ہے، وہ منافق نہیں ہو سکتا۔ کیسی تعجب ہے اس بات ہے، جن کے بارے میں یہ حضور نے فرمایا کہ ان کی محبت رکھنے والا خود منافق نہیں، اور وہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ منافقوں میں میرا نام ضرور ہوگا۔ منافق کا مطلب سامنے تو ذاکر نظر آنا اور پیچھے جو ہے غفلت کی زندگی ہے۔ تو بات یہ تھی کہ پہلے جو ذکر کے بغیر غفلت کی جو زندگی گزر رہی ہے، اس غفلت کی زندگی کے باوجود فکر مند نہیں ہونا،
یہ شیطان کو اپنے ساتھی بنا لینے کے برابر ہے، اس کے سوا دوسری بات نہیں ہے۔ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اب دیکھیے اس کا حال کیا ہوتا ہے، وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ شیطان جب ساتھی بن جاتا ہے تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو، پہلا کام یہ کرتا، شیطان کا کام کیا ہے، مولا سے بندہ نہ ملے، بندے کو مولا سے ملنے سے روکے، یہ کام ہے۔ اور وہ شخص جو شیطان کا ساتھی ہو گیا وہ ہمیشہ یہی کام کرتا کہ بندہ مولا سے نہ ملے، اور اس کا خود حال یہ ہے وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اپنے آپ کو ہمیشہ سیدھے راستے پر سمجھتا ہے، اپنے آپ پر میں اچھا ہوں سمجھتا ہے۔ یہ دو بھی شیطان کی مزاج ہے۔ یہ قرین کی تفسیر قرآن خود بعد میں کر رہا ہے، یہ قرآن کی ایک بہت بڑی تازگی ہے، اس کا اعزاز ہے۔ افسوس ہم نے قرآن کی تفسیر ایسا بھی پڑھنا چھوڑ دیا۔ فَهُوَ لَهُ قَرِین ہوں گے، یہ کہتے اس کے بعد کے جملے میں ہی بتا دیا کہ وہ جو دوست بن جاتا ہے تو اس کی خصلتیں، ہماری خصلتیں وہ نہیں لیتا۔ جو زیادہ طاقتور ہے وہ اپنی طاقت کا اثر ڈال دیتا ہے، تو وہ ہماری خصلت کو نہیں لیتا بلکہ اپنی خصلت ہمارے اندر ڈال دیتا اور ہمیں لوگوں کے لیے دین سے دور ہونے کا سبب بنا دیتا، اور انا خیر من کی جو کیفیت اس کے اندر تھی وہ سب اس کے اندر ڈال دیتا۔ یہ کبھی برت کا نہیں آتا۔ یہ حال ہے، یہ کس کی علامت ہے؟ ذکر سے انجان غفلت کی زندگی گزر بھی رہی ہے اور اس پر مطمئن بھی ہے، اس پر کوئی فکر بھی نہیں ہے میرا ذکر کیوں جاری نہیں ہے، میرا دل کیوں بند ہو گیا۔ دل کا ایک بند ہو جانا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن بند یہ بھی خطرناک بیماری ہے، لیکن قلب بند ہونے کا احساس بھی نہ ہونا۔ مثال کے طور پر ہمارے اندر ایک بیماری ہے، اس کے باوجود ہمیں اس بیماری کا پتہ نہیں ہے۔ کب پتہ چلا؟ جب بالکل بارڈر کراس ہو گیا، اس کے بعد معلوم ہوا، اس کے بعد معلوم ہوا 100-200 کا خرچہ لاکھ 2 لاکھ میں چلے جائے گا۔ اس طرح کے بہت سے حالات اور واقعات ہم باہر سنتے ہیں۔ جس طرح سے جسم اور اس کی بیماریاں ہیں، جسم اس کی توانائیاں ہیں، جسم اور اس کی حیات اور موت ہے، ٹھیک اسی طرح قلب اور اس کی بیماریاں ہیں۔ قلب اس کی زندگی اور موت ہے، سب بالکل ویسے ہی ہے۔ تو جیسے ہی ہماری وفات ہو جاتی، مر جاتے، یہ جسم ہم ایک جھبا اتارنے کی طرح اتار کر رکھ دیں گے اور نکل جائیں گے۔ اتنی موت یہی ہے صرف، اور صرف اپنے قلب کو لے کر حاضر ہوں گے، بالکل جب قلب صاف و شفاف کھلا رہے گا۔ تو ایک ذکر کی رکاوٹ میں بتا رہا ہوں، اللہ کے حول و قوت سے قرآن کریم جو کہہ رہا ہے کہ بے فکر ہو جانا، غافل کی علامت کیا ہے؟ وہ بے فکر رہتا۔ ذاکر کی علامت یہ ہے کہ جو ذکر ہے وہ ذکر کہیں ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے، یہ دولت کہیں چھوٹ نہ جائے۔ ایک معمولی چیز گھر میں ہے، ایسے لوگوں کو بھی ہم کو دیکھنے کی اتفاق ہوا کہ جب ان کے پاس مال آ گیا تو پریشان، اب اس کو کہاں حفاظت کروں، فکر شروع ہو گئی، کہیں یہ مال چھوٹ نہ جائے، کہیں چوری نہ ہو جائے، اس کو محفوظ کروں، اس کی حفاظت کے لیے بے چین اور بالکل فکر مند ہے۔ دنیاوی مال کے لیے فکر مند ہے تو اللہ کی یاد جب آ جائے اس کو تو اتنے نازک انداز سے سنبھال کر رکھنا چاہیے۔ یہی وہ چراغ ہے جو قبر میں بھی کام آئے گا، یہی وہ چراغ ہے جو حشر میں میزان پر پلسرات پر جنت میں جانے تک یہی ایک سرمایہ ہے، جس کو لے کر جانے والے کے لیے درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ یہ ایک ایسی چیز ہے اللہ کی یاد۔ اب یہ ذکر کے فضائل بیان کرنا ہر آدمی کا ایک مزاج اور وجدان ہوتا ہے۔ معمولی سا ہمارا ایک خیال یہ ہے کہ فضائل بیان کرنا بے سود ہے، فائدہ نہیں ہے۔ کبھی کوئی شخص ایسا گزرا تاریخ میں جس نے مجنو کو لیلا کی یاد کرنے کی ترغیب دیا ہے؟ تاریخ میں کبھی ایسا واقعہ کسی نے پڑھا ہے یا کہیں مل سکتا ہے؟ اگر کسی کتاب میں ملے گا تو کون یقین کرے گا؟
کوئی شخص نصیحت کر رہا ہے مجنوں کو کہ بھائی تو لیلا کو مت بھول، کبھی ہمیشہ یاد رکھ. ایسا ہو سکتا ہے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ پروانوں کو شمع کے قریب ہونے کی فضیلت بھی بتا رہا ہو. بھئی آپ لوگ ادھر ادھر پھر رہے ہیں خامخواہ کے، شمع ادھر جل رہا ہے، لہذا آپ صبح ادھر تشریف لے جائے. جو لوگ باہر ہے وہ اندر تشریف لائے، یہ تو بولنا پڑتا ہے. خامخواہ سے باہر ٹھہرے ہوئے وہ اندر تشریف لائے، یہ تو بولنا پڑتا ہے. کبھی کسی نے یہ کہا ہو پروانوں کو کہ شمع تو وہاں جل رہا ہے اور تم دیکھ کر بھی چلے گئے، ایسے تو نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے کسی بھی بندے کو جو حق شناس ہے، جو اپنے مولا کی ذرا برابری معرفت رکھتا ہو، اس کو یہ کہنا کہ تم اپنے مولا کی یاد سے انجان مت ہو جاؤ، یہ اسی طرح کی بات ہے. یہ بات بالکل اسی طرح کی. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجنوں جو ہے سمندر کے کنارے بیٹھ کر لیلا کا نام لکھ رہا تھا. کوئی وہاں سے گزرا تو کہا کہ کیا کر رہے ہو یہاں؟ تو اس نے کہا میں لیلا کے نام کی مشق کر رہا ہوں. مشق کر رہا ہوں. یہاں پر کیوں لکھ رہے ہو؟ یہ تو ایسا مقام ہے، ہر آنے والا موج جب تم پہلے لکھتے ہو تو موج اس پر سے گزرتا ہے تو وہ تمہارا لکھا ہوا میٹ دیتا ہے. ایسی محبت ہے تو کسی چٹان پر لکھو. پتھر کی لکیر مشہور ہے، پتھر پر لکھ دو ہمیشہ رہے گا. تو اس نے جواب دیا. یہ انداز دیکھیے، یہ انداز ہمارے انداز نقل کے ہے، دیکھا دیکھی کے ہے. اس نے ویسا کیا، اس نے ایسا کیا، ہم اپنی ذات میں کچھ نہیں ہیں. تو اس نے کہا نہیں مسئلہ وہ نہیں ہے. اگر ایک مرتبہ پتھر کی لکیر تو مشہور ہے، پتھر پر ایک مرتبہ میں اگر لکھ دوں تو پھر وہ پتھر مجھے دوبارہ لکھنے نہیں دے گا، وہ ویسے ہی رہے گا. اور میں ایک مرتبہ لکھوں گا تو کہاں سے یاد رہے گا؟ میں نے ایک بچے کو اپنے پڑوس میں دیکھا ہے کہ وہ جو ہے الفاظ کی مشق کرتے ہوئے بار بار لکھ رہا تھا. میں اس سے پوچھا کہ تو اتنی بار یہ الفاظ کو کیوں لکھ رہا ہے؟ تو بچے کے استاد نے مجھے سمجھایا کہ یہ بچہ بار بار نہیں لکھے گا تو بھول جائے گا، اس کو اتنے بار لکھاؤں کہ یہ زندگی بھر اس نام کو، اس حرف کو نہ بھولے، اس لیے بار بار مشق کرا رہا ہوں. تو میں نے دیکھا وہ تختی پر لکھ رہا تھا. تختی پر پھر بھی میٹ سکتے ہیں، تختی مٹنے کی جگہ ہے، اسی لیے وہاں پر میٹ رہا تھا، لکھ رہا تھا. میں نے بھی ایک ایسی جگہ تلاش کر لی ہے جہاں پر تختی سے پہلے اور تختی سے بہت جلد وہاں کی لکھی ہوئی چیز مٹ جاتی ہے. اسی لیے میں نے سمندر کا کنارہ تلاش کر لیا. یہاں پر میں لکھتا جاتا ہوں اور سمندر کی موجیں اس کو میٹتی جاتی ہیں، اور میں لکھتا رہوں گا، وہ میٹتے رہتی ہے یہاں تک کہ وہ لکھا ہوا میرے دل پر ثبت ہو جائے، میں کبھی لیلا کا نام نہ بھول سکوں. یہ مولانا روم رحمۃ اللہ، یہ قصے بیان کرنا آپ کا مقصد نہیں ہے. آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ ذاکر کی مثال بھی ایسی ہوتی ہے کہ وہ مولا کا نام اپنے دل پر کس طرح سے لکھتا ہے. دنیا میں جب تک وہ زندہ رہا وہ لکھتے لکھتے اپنی زندگی میں اتنا مشاق ہوتا ہے، جیسے ہی اس کی وفات ہوئی وہ ادھر قبر میں پہنچا فوراً سوال ہوا بتا تیرا رب کون ہے. جو اپنی ساری زندگی جس نام کا مشق اپنے قلب پر کرتا گیا، 2 گز زمین نیچے اترتے ہی اس کے بارے میں پوچھا جائے تو کیا وہ جواب نہیں دے گا؟ وہ واقعہ لیلا اور مجنوں کا اور کہاں تک لے کے آئے مولانا روم رحمۃ اللہ. تو یہ ذکر کی پہلے رکاوٹیں سمجھیں جس وجہ سے ہم غافل ہو رہے ہیں. ایک اور آیت کریمہ خطبے کے دوران تلاوت کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ ایک دم ٹھوس آیت ہے، ایک دم ٹھوس آیت ہے. وہ تو شیطان کے علامت کی 2 دشمن ہمارے اس راستے میں ہیں. وہ ایک شیطان جو تھا اس کی جو کارستانی ہے وہ اس آیت میں تھی. یہاں پر نفس جو پیچھے پڑا ہوا ہے وہ کس طرح سے غافل کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. آپ اس شخص کے پیچھے ہرگز مت جائیے. من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا. یہ آیت کتنی خطرناک ہے. یہ آیت کے پڑھنے کے بعد، سوچنے کے بعد تو لفظہ طاری ہو جاتا ہے.
اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جس کے دل کو غافل کر دیا، من اغفلنا قلبہ، ہم نے غافل کر دیا. اب اس کا مطلب اب اللہ کے مقابل کوئی ہو سکتا ہے تو وہ آ کر اس کو ذاکر بنائے. اللہ نے جس راستے کو بند کر دیا، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ ذاکر بن ہی نہیں سکتا. اب اس کے دل کو پھر ذاکر بنانا ہے تو مولا ہی بنائے. دنیا میں کوئی ذریعہ اور کوئی صورت اس کے ذاکر بننے کی اب ہو ہی نہیں سکتی. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اس کے پیچھے مت جائیے جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا. اتنی بڑی سزا مولا، اس سے بڑی سزا ہے؟ اس سے بڑی سزا ہے اللہ تعالیٰ اس کو غافل، یعنی میں اس سے کبھی ملنا نہیں چاہتا. اس کا ترجمہ تو یہ ہے. اب اس ترجمے سے بات آگے نہیں بڑھ رہی. ذرا اس کو اپنے مزاج میں اتار کر دیکھیں گے، مطلب یہ ہے کہ میں اس کے دل میں کبھی آنا ہی نہیں چاہتا. اس کے دل کو ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. مثال کے طور پہ یہ کہہ دے، اگر ایسا کبھی نہ ہو، خدا نہ خواستہ ایسا شیخ کہہ دے جاؤ میں تمہارے گھر کبھی نہیں آتا، تمہاری صورت کبھی نہیں دیکھتا، اس کی زندگی کا کوئی مزہ باقی رہ سکتا ہے؟ اب تمہاری صورت مت دکھاؤ مجھے. جب یہ کیفیت ہوگی، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا کہ بندے آج سے تو اپنی صورت مجھے مت دکھا، میں تیرے گھر کبھی آنا نہیں چاہتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں، سارے انصار مدینے کے اپنے سارے گھروں کو پیش کر دیا، یا رسول اللہ آپ ہمارے گھر مہمان ہو جائیں، آپ ہمارے گھر مہمان ہو جائے. بڑے بڑے رؤسا، بڑے بڑے مالدار انصار جو تھے وہ سب اپنے گھر کے دروازے کھول کر بیٹھ گئے. حضور نے فرمایا ان قصوى مأمورۃ بإذن اللہ، یہ جو میری اونٹنی ہے اس کا راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے مأمور ہے. حضور نے حکمت اختیار کی. اب کسی ایک کے گھر کو انتخاب کر کے کسی کو چھوڑ دے تو اس کا دل بیٹھ جائے گا، اسی لیے فرمایا بھائی اختیار میرا نہیں ہے، اب اللہ کا اختیار ہے. اللہ کا حکم ہے. اس اونٹنی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یہ اللہ کے حکم کے تابع ہے کہ جس کے گھر میں رکنے کا اللہ تعالیٰ حکم دے گا یہ اونٹنی خود بخود اس گھر کے سامنے رک جائے گی. اب میرے اوپر کوئی جو ہے تمہاری نا امیدی متوجہ نہ ہو، مجھ سے کوئی نا امید مت ہو جائے میرا اس میں. یہ اخلاق سرکار کی دیکھیے، کسی کے دل کو بھی نہیں توڑا حضور نے. اب ظاہر سی بات ہے ہر ایک کے گھر تو مہمان نہیں بن سکتے، کسی ایک کے گھر ہی مہمان بننا ہے، ساروں کے دل ٹوٹ جائیں گے. اسی لیے سرکار دوار نے کہا وہ اونٹنی کے حوالے کر دیے، اونٹنی پہ ڈال دیے. کبھی ایسا موقع آتا فیصلے کا تو حضور فرماتے کہ یہ فیصلہ ابو بکر سے کروا لے. دو مسلمانوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہوتا اور دونوں کے دل بھی فیصلہ دوسرے کے حق میں جاتے ہوئے ٹوٹنے کا امکان ہے تو کہتے مجھے ضروری کام ہے، تم فیصلہ ابو بکر سے لو. جب وہ کسی کے حق میں کر لیتے فیصلہ تو صحابی فیصلے کے اعتبار سے تو ناخوش ہوتے، لیکن خوشی ایک بات یہ رہتی تھی کہ چلو بھائی ہمارا یہ فیصلہ حضور نے نہیں کیا، ابو بکر نے کیا ہے. یہ اخلاق کا مجسم زمین و آسمان نے کسی کو دیکھا جو حکمت عملی ہے، انداز ہے سرکار کے شاہانہ، یہ بیان ہی نہیں کر سکتے. تو حضور نے فرمایا یہ اونٹنی معمور ہے، اس کا راستہ چھوڑ دے. اونٹنی آگے بڑھنے لگی. پھر جس کے اب جو بات ولا تطیع من اغفلنا قلبہ کی منظر کشی یہاں دیکھے، جس کے دروازے سے وہ اونٹنی آگے گزر جاتی وہ مایوس ہو جاتا. اس کے دل میں ایک محرومی سی آتی کہ اب میرے گھر سرکار کی اونٹنی نہیں رکے گی، سرکار مہمان نہیں ہوں گے. حالانکہ ناراضگی نہیں ہے. صحابہ فرماتے ہیں، انصار کہتے ہیں کہ ہماری قسمت آزمائی کا بہت بڑا امتحان تھا اس دن جب سرکار مدینے میں تشریف لائے. ہم دیکھ رہے تھے کہ آج کے دن سب سے خوش قسمت روئے زمین پر کائنات میں کون ہوگا. اپنے قسمت کے خورا اندازی کو ہم دیکھ رہے تھے اور وہ قسمت اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فرما دی. ابو ایوب اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چند دن وہاں ٹھہرے، وہ ایک طویل واقعات ہے. کہ بات یہ عرض کرنا ہے کہ جس کے گھر ناراض ہو کر نہیں گزرے، بس اللہ کا حکم تھا یہاں نہیں رکنا وہاں رکنا، اس پر بھی ایک محرومی تھی. یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ آج سے تمہارے گھر نہیں آتا.
جاؤ آپ تو تمہارے گھر میں، یہ تو ہوا ہی نہیں. ایسا کہتے تو ان کی جانیں نکل جاتی. جن سے سرکار کبھی ناراض ہو جاتے ان کی زندگیاں بھی ہے صحابہ میں سے، ان کی زندگی کھانا پینا چھوڑ دیے، بڑی عجیب زندگی ہو گئی تھی. اس کے بعد پھر سرکار راضی ہو گئی، یہ اطلاع ملی، انہوں نے ساری دولت سرکار کے قدموں میں پیش کر دی. یا رسول اللہ آپ راضی ہو گئے تو پھر یہ دولت میرے سامنے کوئی اہمیت نہیں ہے. اب اللہ کہہ رہا ہے ادھر آئیے، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، ہم نے تمہارے دل کو غافل کر دیا. وجہ کیا ہے؟ ہم بیجا یہ فیصلہ نہیں سنا رہے ہیں، بلکہ یہ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، تم نے ہم کو چھوڑا اور ہمارے غیر میں اپنی لذت کو تلاش کیا، اس لیے ہم نے بھی تمہیں چھوڑ دیا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ کا مطلب یہ ہے جس نے خواہشات کی پیروی کی، یعنی نفس کی جو پیروی کیا ہے. ہوا کا مطلب عربی میں ایسی چیز ہے جس کو بہت اوپر سے، پتلی چیز کو اوپر سے بہا دیا جائے تو وہ کتنی تیزی سے نیچے آتی ہے، اس کو یہ پڑتا ہے، اس کو عربی میں ہوا کہتے ہیں. ہوا خواہش نفس، یعنی خواہش نفس کی جب ابتدا ہوتی ہے تو وہ جلدی بھی چاہتا، بہت جلد خواہش کی تکمیل کو چاہتا اور کسی بھی طرح کسی بھی قیمت میں اس خواہش کو پورا کرنے پر آمادہ ہو جاتا. جس کے دل میں، جس کے نفس میں یہ خصلت ہو، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو خود غافل کر دیتا ہے. اب اللہ تعالیٰ ایسا غافل کر دیا کہ اب اس کے لیے کوئی راستہ ذاکر بننے کا نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے ذکر کے لیے. خواہش اللہ ہونا، اہل طریق کا اور بندے کی خواہش کون ہونا؟ اللہ ہونا. اس کے علاوہ پہلے دیکھیے دنیا کی کوئی خواہش آج تک کسی کو لذت نہیں دی. آج تک کوئی خواہش کسی کو لذت نہیں. لذت کا مطلب جو لذت دوامن ہے وہی لذت ہے. جس لذت میں دوام نہیں ہے وہ لذت ہی نہیں ہے، وہ لذت ہی نہیں ہے. اور نفس کبھی بھی کسی کو خوش نہیں کیا آج تک. وہ خوش کرنے کے انداز دور سے دکھاتا ہے، قریب آنے کے بعد وہ آج تک کسی کو نہیں ملا، آج تک کسی کو لذت نہیں دیا. وہ مختصر سے چیز کے لیے وہ ایک احساس دلاتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. تو نفس کا پرستار کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا حقدار بن نہیں سکتا. واتبع ہوا، خواہشات نفس، اس کو اپنی زندگی میں ہم محسوس کریں. پہلے بیان سننا نہیں ہے، صرف ہم اپنی زندگی میں کسی ایک چیز کو تصور کریں جس کی چاہت ہمارے اندر ٹوٹ ٹوٹ کے ہے. اتنی چاہت کہ اگر وہ چیز ہمارے زندگی میں نہیں ہے تو ہم اپنے دل میں اس خیال کو بھی برداشت نہیں کر سکتے. ایسی چیز کو تصور کریں، اگر ایسی چیز ہماری زندگی میں کوئی ہے تو پھر اللہ کا ذکر اس کو نہیں ہے. کیونکہ وہ جو اللہ کا ذکر ہے یہ مقام اللہ کے ذکر کو ہونا چاہیے. مثال کے طور پر اگر کسی کو گھر سے محبت ہے، وہ یہ تصور کرنا بھی اپنے لیے گوارا نہیں کرتا کہ میرا گھر اچانک کوئی قبضہ کر لے یا وہ گھر جو ہے زمین کے برابر ہو جائے، گر جائے. یہ سوچ بھی اس کے لیے ایک دردناک خواب کی طرح ہے. تو جس طرح یہ مقام یہ گھر کو دیے ہیں مثال کے طور پر، یہی خیال ذاکر کا ہونا چاہیے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے غافل ہو جاؤں تو یہ کبھی بھی وہ اپنے اندر محسوس نہ کر سکے، وہ اس خیال کو برداشت نہ کر سکے. ذکر کا یہ مقام جب اس کو مل جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذکر کو دوام دیتا ہے. جس طرح یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ جو نفس کی پیروی کیا، جو خواہشات کی طرف گیا، جو اپنے نفس کے چاہتوں کو، لذتوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی ساری توانائیاں قربان کر دیا، ہم نے اس کے دل کو غافل کر دیا. تو اس کے برخلاف یہ کہہ رہا ہے جس نے اپنے نفس کے خواہشات کو پامال کر دیا پھر ہم خود اس کے قلب کو ذاکر بنا دیتے ہیں. اس کا مخالف معنی خود بخود نکلتا ہے. مخالف معنی خود بخود یہ ہے کہ جو ایسا نہیں ہے اس کے دل کو ہم خود ذاکر بنا دیں گے. تو بات اصل میں یہ ہے، پہلے مزہ تو ذکر کا، یاد الہی کا ہونا چاہیے،
جس کو ایک مرتبہ اس کی لذت لگ گئی وہ نہیں چھوڑتا۔ بہت افسوس ہے کہ اس دن لوگوں کا کم ہونا ذکر کی محفل میں۔ جو بات میں نے مجنوں کے بارے میں وہ پروانوں کے بارے میں کہا تھا کہ شمع جل رہی ہو، شمع جل رہا ہو اور پروانے سارے ادھر ادھر پھر رہے ہوں، یہ ناممکن ہے۔ ذکر کی محفل ہو اور ذاکرین کہیں اور ہو، یہ بھی ناممکن۔ تو بات مختصر یہ عرض کرنی ہے، ہم اپنا قاعدہ لے کر دیکھیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کی دولت سے مالامال کیا، ان سے بڑھ کر دنیا میں خوش نصیب کوئی نہیں ہے۔ ذکر کا مطلب وہ جو ہم بیٹھ کر صرف سانس لے رہے ہیں، لذت ذکر ہے۔ یہ ذکر قلب سے جڑے گا تو لذت ہے۔ جس طرح ہم ایک چیز کھانے کی چیز سامنے ساری رات رکھ کر بیٹھے، کوئی مزہ نہیں ملتا، اس کھانے کی چیز کو زبان پر رکھنا پڑتا ہے۔ لذت پیدا ہونے کے واسطے یہ دو کا ملنا ضروری ہے، اور ذکر کی لذت ملنے کے لیے نام خدا کا اور دل کا ملنا ضروری ہے۔ وہ نام دل کو چھو جائے اور اس میں بس جائے تو پھر لذت واجب ہے، لذت پھر واجب ہے۔ جب تک کھانا بہترین ہے، تعریف کر رہے ہیں ایسا ہے ویسا ہے، اب ہماری مثال ایسی ہی ہے کہ ہم بس بیان کرتے ہیں، جتنے مقررین ہیں وہ سب یہ کرتے ہیں۔ سیاتی علی الناس زمان کثیر خطباؤہ وقلیل فقہاؤہ، ایک زمانہ ایسا آئے گا سننے والے خطیبوں کی تعداد زیادہ ہوگی مگر ان میں سمجھدار بہت کم ہوں گے۔ کثیر خطباؤہ، خطباء بہت ہوں گے، قلیل فقہاؤہ، فقہا جو ہے وہ بہت کم رہیں گے۔ فقیہ کس کو بولتے ہیں؟ الفقیہ من فہم سر الایجاد وعمل لہ، فقیہ وہ ہے جو ہر چیز کی حقیقت کو سمجھے، اس کے پیدا ہونے کے مقصد کو سمجھے، یہ فقیہ ہے۔ تو بہت سارے ہوں گے یہ جو جتنے بھی اس طرح کے مقررین ہیں، خطباء ہے، یہ صرف یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ کھانا رکھا ہوا ہے، یہ ایسا بنا ہوا ہے، یہ بریانی رکھی ہوئی ہے، یہ ایسی بنی ہوئی ہے، اس میں یہ ڈالا گیا، وہ فلاں باورچی نے بنایا، سب ہے۔ بھائی آپ کبھی کھانے کی توفیق ملی؟ آپ کو کھانے کی توفیق نہیں ملی، جو کھایا وہ پایا ہے، جو نہیں پایا اس کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ تو جس طرح سے ہر چیز کے لیے ہمارے جتنے اعضاء ہے، اگر کوئی حسین منظر ہے، جب تک آنکھ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتی اس منظر کی لذت ہمارے روح کو کبھی نہیں ملتی۔ لذت محسوس کرنے والی چیز کون ہے؟ یہ تو روح ہے، یہ روح کا کمال ہے، یہ بڑی نعمت ہے۔ یہ ہم فقیر نہیں ہیں، بہت مالدار ہے انسان، اس کو قلب اور روح جو اللہ دیا ہے، اس سے بڑا مالدار کوئی ہے؟ یہ کوئی بھی نہیں دے سکتے۔ اس کے جو احساسات ہے، محبت کی جو لذت اس کو دیا اللہ، فرشتوں کو بھی نہیں ہے، یہ فرشتوں کو بھی نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی یاد میں ہے۔ وہ فرشتے غافل ہے یا ذاکر ہے؟ فرشتے ذاکر ہی ہے، مگر اللہ تبارک و انسان کو کہہ رہا ہے مجھے وہ ذکر نہیں، تیرا ذکر ہونا، کیونکہ وہ ذکر میں ہے مگر لذت ذکر کرتے ہوئے مذکور کی لذت جو تمہیں ہے وہ ان کو نہیں ہے۔ جس طرح ہمیں کوئی چیز پسندیدہ چیز ہے، اس کا نام لیتے ہی کیا حال ہوتا ہمارا، جو لذت پیدا ہوئی، کیا اللہ کا نام لیتے ہوئے ہمارے دل کو لذت ملی ہے؟ نام خدا سے ایسے لوگ بھی تھے، ایک نام خدا پر دیوانہ وار ان کی حالات ہو جاتے تھے۔ کیا عجیب کیفیت صحابہ کرام کی ہوتی تھی، جب کبھی غم کا حال ہو جاتا، صحابہ میں کوئی جنگوں میں صحابہ کی شہادت کی خبر ہوتی، سارے لوگوں کے دل غمگین ہو جاتے، یا کبھی فاقے زیادہ ہو جاتے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر بھی حضرت بلال کو کہتے، کیا فرماتے؟ اذان دو، یہ نہیں کہتے تھے ارشنا یا بلال، اے بلال ذرا ہمارے روحوں کو خوش تو کر دو۔ روحوں کی خوشی کہاں ہے؟ مطلب ارشنا یا بلال، ہمارے روح کو ذرا خوش کرو۔ تو حضرت بلال اذان دیتے تھے۔ روحوں کی خوشی، مومن کے روح کی خوشی مولا کے نام میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری لذتیں اور ساری خوشیاں اس ایک نام میں اللہ میں ڈال کے رکھ دیا، یہ اسی پر دیوانہ وار ہوتا ہے۔
جب یہ نام آتا ہے تو اس کے سامنے بیوی کی لذت بھی پھیکی پڑ جاتی ہے، اولاد کی لذت بھی کوئی چیز نہیں رہتی، کھانے پینے کی، مال و دولت کی، جائیداد کی، اس کے سامنے ساری کائنات لا کر رکھ دیا جائے اور ایک طرف وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر نام خدا رکھ دیا جائے، یہ کوئی چیز نہیں ہے نام خدا کے سامنے۔ حضور کا یہ کہنا اتنا جب اذان ہوتی تو پھر سب تازہ دم ہو جاتے تھے۔ یہ جو نعرے کا ایجاد ہوا نا، تکبیر پڑھنے کا ایجاد ہوا، یہ جنگوں کے موقع پر ہوتا تھا، جب جنگ بہت دن تک چلتی رہتی اور جو ہے کمزوری کی وجہ سے، کھانا غذا نہیں ہونے کی وجہ سے کمزور ہونے لگتے، جسم کمزور ہونے لگ جاتے اور دو چار صحابہ کی شہادت ہونے لگتی تو تکبیر بلند ہوتی تھی، اللہ اکبر کہہ کے۔ اللہ اکبر کی تکبیر کے بعد پھر صحابہ ایسے ہو جاتے جیسے ابھی پھر جنگ شروع ہو رہی ہے۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، یہ صرف جسم اس کی حیثیت اس کے پیچھے جو پڑے ہوئے ہیں، اس سے آگے بہت کچھ ہے، اس کے آگے قلب اور روح کی دنیا بہت کچھ ہے۔ اس کی لذت اور اس کی خوشی جس کو مل گئی وہ جسم کے بیماری پر، جسم کی جو ہے کمزوریوں پر کبھی بھی پریشان نہیں رہتا، کبھی اس کو کمی محسوس نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ہمارے سلسلے میں اللہ کی توفیق سے ذکر کا جو مقام و مرتبہ ہے، اس کا جو طریقہ ہے، اس کی جو لذت ہے، یہ شاید ہی کسی کو میسر ہو۔ روح تو پریشان ہے، دل تو پریشان ہے، آپ نے تفسیر پوری پڑھ لی، حدیث پوری پڑھ لی، پورا سال گزار کے پورے 6 کی 6 کتابیں پڑھ لی، ابھی روح پریشانی نہیں آتی۔ لذت ابھی ما سوا اللہ میں ہے، یہ ایک معیار ہے، ما سوا اللہ سے ابھی لذتیں لینے کا طریقہ اور وہ سلسلہ باقی ہے، تو آپ اور ہم دیندار نہیں کہلا سکتے۔ ابھی ہمارا دین مکمل نہیں ہوا، شروع بھی نہیں ہوا۔ وہ لذتوں کی تبدیلی ہونی چاہیے، جو ما سوا اللہ سے لذتیں ہو رہی ہے وہ فقط مولا سے ہونی چاہیے۔ آپ اٹھائے تاریخ اٹھائے دیکھیے، یہ جو صحابہ کرام فاقوں سے مست رہتے تھے، اب اولیاء اللہ کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیے، اور وہ لٹا کے اللہ کے راہ میں خوش ہوتے ہیں اور ایک تسکین ملتا ہے۔ کسی کو نفس پر خرچ کرنے میں تسکین اور خوشی رہتی ہے اور کسی کو مولا کے راہ میں قربان کر کے تسکین رہتی ہے۔ یہ دل حضور پہ قربان نہیں تو کچھ بھی نہیں، ضمیر پہلے مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ دل قربان ان پر ہوا تو ہی اس کی اہمیت ہے، یہ ساری کائنات پر قربان ہونے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان پر قربان ہو گیا تو اس کا مقام بڑھ گیا۔ تو مختصر بات یہ کرنا ہے کہ پہلے ذکر کی رکاوٹیں جو ہمارے اندر ہے وہ ہم اپنے سلوک کے ذریعے سے نکالیں۔ آخری بات صرف یہ ہے کہ اب یہ جو رکاوٹیں کیسے ختم کریں، اس کا ایک ہی طریقہ ہے، شیطان سے ہم کبھی لڑ نہیں سکتے، نفس سے کبھی لڑ نہیں سکتے۔ ہم چاہ کر شیطان اور نفس کا مقابلہ کرنا چاہے تو ہمارا علم ان کے سامنے کچھ کام نہیں آتا، بڑے سے بڑا عالم بھی آ جائے تو جو انبیاء سے جن کے پاس وحی اتر رہی ہے ان سے لڑنے کے لیے گیا ہے، تو اب ہمارا علم کیا چیز ہے ہمارا علم؟ اور پہلی بات، شیطان علم سے، نفس بھی علم سے نہیں ڈرتا، وہ جاتا ہی نہیں، وہ بہت پہلے سے پڑھا ہوا ہے، وہ سارے کورس ہم ایک مدرسے میں پڑھ کے وہاں کا کورس پڑھ کے آتے اور وہ دنیا میں جتنے مدرسے بننے والے ہیں وہ سارے مدرسوں میں جو نصاب ہے وہ سب پہلے پڑھ لیا ہو، اب اس کو کون سا مسئلہ آپ سمجھائیں گے؟ نہیں سمجھا سکتے۔ تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ذکر کی رکاوٹیں دور کرنے کے لیے ذاکر کی صحبت لازم ہے، اور یہ بہت ہی مشکل کام ہے اس دنیا میں ذاکر ملنا۔ فلاں مل جائے گا، ہر فن کا ماہر آپ کو مل جائے گا، تفسیر پڑھانے والا، حدیث پڑھانے والا، بڑے سے بڑا انجینئر، بڑے سے بڑا ڈاکٹر مل جائے گا، لیکن یہ جو ذکر کا فن رکھنے والا ہے، آئے شاخ گئے وعدے پردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغے روکے زیبا لے کر، ان کو چراغ لے کر تلاش کرو، ان کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہے، لیکن اب چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کا رکھنے والا بھی قیمتی خود بخود ہو جاتا ہے، اس کے سوا دوسرا راستہ ہی نہیں ہے۔
ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے اس کے صحبت میں جاتے جاتے شیطان کا مزاج ہم پر حاوی ہو چکا ہے، تو پھر اپنے آپ کو ایسے شخص کی سنگت میں رکھنا چاہیے، پھر شیطان کے مزاج ہمارے اندر سے ختم ہوتے ہوتے پھر ذاکر کی خصلتیں ہمارے اندر، ذاکر کے مزاج ہمارے اندر، ذاکر کی عادتیں ہمارے اندر آ جائے، اس کے بعد پھر یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک میدان تو ہم کو دیا ہے، بالکل بات سمجھنے کی، یہ میدان تو ہم کو دیا ہے، کام کرنے کے راستے حاصل کرنے کے ذرائع صبر، لیکن اب کام کرنا ہے میدان میں تگ و دو اور مجاہدہ کرنا ہے، میدان وغیرہ تلاش کرنا تو نہیں ہے۔ میں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا مجھے توفیق عطا فرما، ہمارے حال پر رحم و کرم فرما، تیرے محبوب کا صدقہ عطا فرما، تیرے محبوب کے محبوبین کا صدقہ عطا فرما، تمہیں اپنے فضل سے جو نسبت عطا کی ہے اس پر استقامت عطا فرما، ہمارے شیخ کو دنیا عالم میں ممتاز و معزز و مکرم فرما، صحت عاجلہ کاملہ مستمرہ عطا فرما، آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر باصحت و سلامتی قائم و دائم فرما، ہم تو ویسے نہیں، ویسے بنا دے جیسے وہ کہتے اور چاہتے ہیں، اس کے فیضان سے ہم کو مالا مال فرما دیجیے، واسطہ ہے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم۔ حضرات کی صلاحیت وہ مسجد کی کمیٹی